आप जुड़ चुके हैं जेके आवाज न्यूज के साथ और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान है वो एक जानी मानी शख्सियत है और मतलब कि उनके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा क्योंकि उनके कारनामे जो है इस वक्त तक काबीना से लेकर और ग्राउंड जीरो तक हर बंदा उनसे वाकिफ है, हर शख्स उनसे वाकिफ है। हमारे साथ हैं साबका काबीना के वजीर चौधरी जुल्फकार साहब। आज हम इनसे कुछ इश्यूज पे बात करेंगे। जुल्फकार साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सर, इस वक्त के हालात पर अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, उनके नताइज भी आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर 4 साल से जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से जो है दूर है, महरूम है उनसे। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं इस वक्त। अगर हम ग्राउंड में देखें, आज भी पैसा आता है और पैसा लैप्स हो रहा है। आज फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, थोड़े दिन बाकी हैं, लेकिन आज भी रजौरी के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी तक शुरू भी नहीं हुए और बहुत सारा पैसा लैप्स होने के दर पर है इस वक्त। आप नहीं समझते कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए? देखिए, हम एक बहुत बड़ी जमहूरियत में रहते हैं और हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड में आप एक रीजन में 1 करोड़ सवा करोड़ की पॉपुलेशन वाला स्टेट को आप विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट 4 साल रखते हो, ये अपने आप में हमारे जमहूरी निजाम पे और हमारी जमहूरियत पे एक ब्लैक स्पॉट है। और जब तक लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं होते, लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होती, तो लोगों के मसाइल जो है वो हल नहीं होते। सरकार ना, जब से यहाँ पे 370 खत्म किया गया या यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस करके यहाँ पे गवर्नर रूल लगाया गया और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो बहुत दावे किए गए कि अब तामीर और तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। इससे पहले जो निज़ाम था वो बहुत गलत निज़ाम था और अब एक अच्छा निज़ाम आ गया है। हमने ग्रास रूट तक डेमोक्रेसी को डेवलप किया है, हमने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है। और आज भी अगर आप गाँव में चले जाओ तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो निज़ाम जिसको इन्होंने एक जमहूरी सरकार का अल्टरनेटिव, असेंबलियों का अल्टरनेटिव निज़ाम बना के यहाँ पे चलाने की कोशिश की थी, वो बुरी तरह से नाकाम हुआ है। आप ग्राउंड पे जाओगे, आपको सड़कों की हालत बदतर नजर आएगी। आप यहाँ से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाओ, आपको यहाँ पे, ये शहर में है ना, विद इन सिटी है, आपको इस रोड की हालत देख के रोना आएगा कि लोग हर रोज कम्यूटर कैसे ट्रैवल करते हैं। वहां पे सैकड़ों की तादाद में बच्चे वहां कैसे जाते हैं। आप देखेंगे तो कोटरंग का खवास रोड की हालत देख लीजिए। 76 करोड़ रुपए CRF में सैंक्शन प्रोजेक्ट वहां पे वही है। यहां से आप देखेंगे मनूर गाला से सवाड़ी होते हुए हुब्बी की तरफ एक सड़क जाती थी जो कि एक शॉर्टेस्ट रूट बनाया गया था कोटरंग का जाने के लिए। आज 4 साल से उस सड़क में एक पस्सी पड़ी है, वो पस्सी कोई नहीं उठवा पाया। यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद यहाँ पे जो काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई स्कीम है या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है या डेवलपमेंटल स्फीयर पे जो काम होना चाहिए था, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग्स का काम है, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स का काम है या मैन पावर को तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक डेवलपमेंटल स्फीयर एक नजर आना चाहिए था, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने शहर के गिर्द नवा में भी देख सकते हैं कि यहाँ तामीर और तरक्की की हालत क्या है। इसका वायद और वायद यही है कि यहाँ पे इलेक्टेड सरकार ना होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और जो नुमाइंदे हम लोगों ने या गवर्नमेंट ने जो 3 टायर सिस्टम यहाँ पे कायम किया था वो नाकाम हो गया है और वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पा रहे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जब क्या अमल में लाया गया तो यही वजह रही कि पॉलिटिकल सेटअप को जान बख्शनी है कि ताकि सियासी तौर पर लोग जो है वो बाहर निकलें और अपनी सियासत को शुरू करें। लेकिन आज भी हम देखें कि अपनी पार्टी कहीं ना कहीं अपने स्टैंड पर जो है वो नजर नहीं आ रही है। नहीं, हम अपने स्टैंड पे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने उस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट किया जिस वक्त कोई यहाँ बात करने वाला नहीं था, यहाँ कोई बात नहीं करता था, यहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, कोई एक फेसबुक पोस्ट तक नहीं डाल सकता था, कोई यहाँ पे
ایک کوئی پرنٹ میڈیا, کوئی الیکٹرانک میڈیا, کوئی سوشل ایکٹیوسٹ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا, اور لوگوں کو خدشات تھے یہاں کی ڈیموگرافی چینج ہونے کا, ہم لوگوں کو زمینوں کے رائٹس ختم ہونے کا, لوگوں کو ملازمت جانے کا. ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے ہم نے بات کی اس وقت, اور ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے ایشورنس لیا, اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں بند تھے. اس کے بعد ایک پولیٹیکل پروسیس بگن ہوا, لوگ جیلوں سے آئے, ہر آدمی نے اپنی بات کہنا شروع کی. اور آج مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم خود ہی بات نہ کریں تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کمزوری اور خامیاں ہو سکتی ہیں. ادروائز آج کی ڈیٹ میں ایک فری ایٹماسفیئر ہے کہ آپ کوئی بھی بات جو ہے قانون کے دائرہ کے اندر اپنے علاقے کی, اپنی ڈیولپمنٹ کی, اپنے مشکلات کی بات کر سکتے ہیں. اور جو جماعتیں لوگوں کی بات نہیں کرتی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ایک گناہ ہے وہ کر رہے ہیں. اپنی پارٹی جو ہے اور ہم لوگ جو ہیں, ہم ہر بات جو ہے وہ لوگوں کی اٹھاتے ہیں, اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ غلط ہے ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً ہم جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ہم لوگوں کے مسائل اٹھا رہے ہیں. جے ڈی اے کے معاملے پر اپنی پارٹی کا ابھی تک کوئی سٹینڈ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ آج بھی 2 مہینے سے جو ہے روپ نگر کے اندر ٹرائبل طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ ایک ٹینٹ میں بیٹھے ہیں, ایک پروٹیسٹ کے طور پر بیٹھے ہیں, لیکن نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سنوائی ہو رہی ہے, نہ ان کی طرف سے کچھ ایسا حکم نامہ جاری ہوا ہے, اور نہ ہی اپنی پارٹی نے ابھی تک کچھ خاص ٹھوس قدم اٹھائے ہیں جن سے گورنمنٹ تک ان کی آواز کو پہنچایا جائے. دیکھیے, جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میں خود موقع پہ اسپاٹ پہ گیا تھا, لوگوں کے ساتھ بیٹھا, ہمارے یوتھ کی پوری ٹیم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان لوگوں کے ساتھ رہی, ان کی آواز بنے, سرکار کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی گئی, اور سخت کڑے الفاظ میں جتنی مذمت کی جا سکتی تھی کی, اور ان کی ریہیبلیٹیشن کی مانگ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جلد ان کا مسئلہ جو ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو چکا ہے. اور ہم ہر ناانصافی کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہو کہ آپ ٹرائبلز کو امپاورمنٹ کر رہے ہو, ٹرائبلز کو سیٹل کر رہے ہو, اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, یہ ناانصافی ہے. تو ہم ہر ناانصافی کے خلاف آتے ہیں. سردی کی راتیں تو انہوں نے گزاری وہاں پہ, کیا آپ مانتے ہیں کہ گرمیوں کے دن بھی آپ وہ ٹینٹ میں گزاریں گے وہاں پہ؟ ہم تو سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں, ہماری سرکار تو ہے نہیں, ہم سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ جو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا مسئلے کا جلدی ریزالو کیا جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک مسئلہ ریزالو ہو چکا ہے, اور اب فارمل آرڈرز ایشو ہونا باقی ہے. ذوالفقار صاحب, کیا میرا ایک کوشچن یہ بھی رہے گا, کیا چودھری ذوالفقار آنے والے دنوں میں کیا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے, سوشل میڈیا میں ہم کافی دیکھ رہے ہیں کہ چودھری ذوالفقار جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں, کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. آنے والے وقت کے بارے میں کوئی کیا بتا سکتا ہے, آنے والے وقت میں کیا ہوگا. لیکن مجھے تو میں نے نہ کسی سے ایسی میری بات ہوئی ہے, اور نہ میں اس بارے میں میرا کوئی ذہن ہے کہ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں. میں یہاں پہ میں نے جہاں بھی پالیٹکس کی ہے, میں نے اپنی ٹانگوں پہ پالیٹکس کی ہے, اپنے بلبوتے پالیٹکس کی ہے. میں 20 سال سے پالیٹکس میں ہوں, اور میں نے 20 سال سے میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ڈیپینڈنٹ رہ کے میں نے سیاست نہیں کی ہے. میں نے اس سے 20 سال پہلے سے لے کے آج تک میں اپنے ٹانگوں پہ مجھے چلنا آتا ہے, اور میری ٹانگوں میں جان ہوگی تو میں خود الیکشن اپنی ٹانگوں پہ لڑوں گا. ایک آخری سوال, ڈی لمیٹیشن کی ایک رپورٹ آ چکی ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہے, لوگوں نے بھی پڑھی ہے, اس کے بعد اس پہ اعتراضات بھی ہوئے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ رپورٹ غلط تھی, یا کس حد تک وہ رپورٹ صحیح؟ دیکھیے, ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ جہاں تک ہے وہ بائی اینڈ لارج جموں کشمیر کے لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہماری پارٹی نے, اپنی پارٹی نے آلریڈی ہی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کی ایسپائریشنز اور وشز اور جیوگرافی کے کلی ان چیزوں کو جیوگرافک کمپیکٹنس کو مائنڈ میں رکھے بنا, پاپولیشن کے کرائٹیریا کو مائنڈ میں رکھے بنا, لوگوں کے سینٹیمنٹس اور ایسپریشنز کو مائنڈ میں رکھے بنا یہ رپورٹ بنی ہے, اور یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی کا سوال ہے کہ آپ اگر اس کو اپنے ڈیفیکٹس کو ریکٹیفائی نہیں کرتے.
کیا اس رپورٹ میں بی جے پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ بی جے پی کے کہنے پہ یہ رپورٹ نہیں تیار کی گئی؟ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اٹس اے پولیٹیکل انفلوئنس. آنے والے دنوں میں الیکشن ہو سکتے ہیں جموں کشمیر میں؟ شور ہمیں امید ہے. الیکشن تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے لیکن ڈیلے ہوا ہے. اب اور ڈیلے کی گنجائش باقی نہیں. بی جے پی کی طرح 50 سے پار اپنی پارٹی کا بھی کوئی ایسا کوئی نعرہ؟ ہم ضرور سرکار میں شامل ہوں گے. مطلب کہ آپ کا کہنا ہے کہ جیسے عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں سرکار بنائی اور ایک سرپرائز دیا، اپنی پارٹی بھی سرپرائز دے سکتی ہے؟ دیکھیے آنے والے وقت بتائے گا. یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری ذوالفقار صاحب، سابقہ کابینہ وزیر. ان سے ہم نے باتیں بھی کی. مقصد یہی رہتا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں تو اس بات میں بھی ہمارا ایک تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی چل کے تھوڑا سا، تاکہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی تھوڑا سا ہوتے رہے لوگ ساتھ میں. تو یہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ مزید ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور شیئر کریں ہمارے پروگرام کو، اور زیادہ سے زیادہ فالو کر کے مزید خبریں اور جانکاری حاصل کریں. شکریہ. بعد